بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ہم اپنے پروگرام بزم شاعری میں دنیا اردو کی ان ممتاز شخصیات کو مدعو کرتے ہیں کہ جن کا تعلق براہ راست ادب سے جڑا ہوتا ہے، جنہوں نے زندگی کا بیشتر حصہ فروغ ادب میں بسر کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آج ہمارے پروگرام میں ایک خوبصورت شاعر تشریف فرما ہیں۔ ہم کچھ ہی دیر میں ان کا تعارف آپ سے کروائیں گے۔ یہ وہ شعراء ہے، ان شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ جو مشاعروں کی تگ و دو میں نہیں رہتے، تقریبات کی تگ و دو میں نہیں رہتے، بلکہ ادب تخلیق کرنے کو زیادہ سے زیادہ وقت دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہمارے شہر میں ایسے ہیں کہ جن کا مسئلہ فروغ ادب ہے۔ نواز کمال ایک ایسا نام جس نے شاعری کو اعتبار بخشا، جس نے لوگوں کو یہ بتایا کہ مشاعروں کی تگ و دو سے باہر رہ کر بھی ادب کو تخلیق کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں خوبصورت شاعر نواز کمال۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں نواز بھائی؟ اللہ کا شکر وجدی۔ میں پروگرام کے آغاز میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی ٹیم کی جانب سے، میٹرو ون کی ٹیم کی جانب سے، ہمارے چینل کے سی ای او عامر مسعود کی جانب سے کہ آپ نے پروگرام بزم شاعری کے لیے وقت نکالا۔ نوازش آپ، بہت شکریہ۔ نواز بھائی، آپ مجھے اجازت دیجئے تو میں سوال قائم کرنے کی جسارت کروں۔ جی ضرور۔ شاعری کی جانب، اور ہم نے یہ دیکھا کہ آپ کا کہیں نہ کہیں سے مذہب سے بھی ایک لگاؤ دلی طور پر، اور آپ کی تربیت اور سارا یہ شاعری کی جانب سے کس طرح سے آنا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور آپ کا اول تو بہت شکریہ۔ اس اصل میں ذوق تو یہ انسان کی جو تخلیق ہے اس میں ودیت کیا جاتا ہے۔ بے شک۔ شاعری ان فنون میں سے ہیں کہ جو انسان سیکھنے سے نہیں آتی، البتہ اس کو پالش تو کیا جا سکتا ہے، اس کو نکھارا تو جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ ایسا شخص کہ جس میں شاعری کی صلاحیت ہی نہ ہو اور وہ چاہے کہ میں شاعر بنوں، تو ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ واہ۔ تو آپ کا جیسا سوال تھا اور آپ کا پوچھنا کہ کب سے، تو یہ تو جو میری تخلیق تھی، یقیناً اللہ رب العزت نے اس تخلیق میں ہی ودیت رکھا تھا۔ واہ۔ البتہ اس کا مجھے ادراک میری زندگی کے 15ویں یا 16ویں سال میں مجھے ہوا کہ شاید میں کچھ کہہ سکتا ہوں یا شاید کچھ لکھ سکتا ہوں۔ بہت اچھے۔ مختلف لوگوں کو جب میں سنتا تھا تو وہ جو بہر ہوتی تھی، وہ جو آہنگ ہوتا تھا، وہ میرے اندر بھی گونجنے لگتا تھا۔ اچھا۔ اور میں سمجھتا تھا کہ یہ کوئی ایسی انوکھی چیز نہیں کہ یہ لوگ کر سکتے ہیں اور میں نہیں کر سکتا۔ اچھا۔ میں نے جب کوشش کی، ابتدائی کوشش تو ایسی ہی ہوتی ہے کہ نہ کوئی بہر، نہ کوئی وزن، نہ قافیہ کا پتہ، نہ ردیف کا پتہ، جی جی لیکن وہ سنتے سنتے جو آہنگ اور جو فریم سا ذہن میں بیٹھ گیا تھا، جی جی، اسی میں کافی کوششیں کی۔ اور یہ تب کی بات ہے جب میں پنجاب میں ہوا کرتا تھا، میرا پس منظر پنجاب کا ہے، خاندان میرا وہی ہوتا ہے۔ جی جی۔ کراچی جب میں تعلیمی سلسلے میں آیا تو یہاں کچھ اساتذہ سے میری ملاقاتیں ہوئیں۔ جب آپ جیسے سینئر لوگوں کو دیکھا، سنا، تو یہ بھی جاننے کی کوشش کی کہ در حقیقت شاعری ہے کیا، یہ بھی تو سمجھا جائے۔ بے شک۔ اور اسی کے بعد پھر اس پگڈنڈی کو پکڑ کے آدمی آگے بڑھ سکتا ہے۔ واہ۔ تو اول جب میں استاد کے پاس گیا کراچی میں، تو اثر جون پوری، وہ ذرا تصوف سے وابستہ ہیں لیکن بڑا نام ہے۔ بڑا نام ہے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ مجھے کچھ لکھ کے دکھائیں تاکہ میں دیکھوں کہ آپ کے اندر وہ جوہر ہے بھی یا نہیں جو ہونا چاہیے۔ ٹھیک۔ تو انہوں نے اسے دیکھا، جانچا، تو کہنے لگے چھوٹی موٹی فروگزاشتیں ہیں، کوئی ایسی بڑی بات نہیں، آپ کہہ سکتے ہیں اور لکھ سکتے ہیں۔ واہ۔ تو یہیں سے پھر میرا سلسلہ سفر آہستہ آہستہ آگے بڑھنا شروع ہوا۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ ناظرین کرام، گزشتہ 4 سال قبل شہر کراچی، نہ صرف شہر کراچی بلکہ ملک بھر میں ایک ادبی تنظیم ایک انتہائی طاقت کے ساتھ اس کا قیام عمل میں آیا، اور اس تنظیم نے نوجوان نسل کی بھرپور حوصلہ افزائی کی، نہ صرف
ان کے لیے تقریبات کا اہتمام رکھا، بلکہ ان نوجوانوں کے درمیان شاعری کا مقابلہ بھی کروایا، اور اس میں نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے انعامات سے نوازا گیا۔ تازہ کار شعراء کو جو پہلے نمبر پہ جن کی غزل پسند کی گئی انہیں 5 لاکھ روپے، دوسرے کو 3، اس طرح سے یہ کار نمایاں اس تنظیم نے ادا کیا۔ پھر اس تنظیم نے سینکڑوں احباب کو عمرے کی، ان کے توسط سے عمرے کی سعادت نصیب ہوئی، اور انہوں نے ادبی تقریبات کا اہتمام تواتر سے رکھنا شروع کر دیا۔ اس تنظیم کے قیام میں عمل میں آنے کے بعد شہر کی دیگر ادبی تنظیموں کو ایک تشویش لاحق ہوئی کہ لا محالہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ سو یہ تمام باتیں میں آپ کے علم میں اس لیے لا رہا ہوں کہ آج ہمارے ساتھ ہمارے بزم میں موجود ہیں نواز کمال، جو کہ اس تنظیم کے بنیادی رکن تھے۔ ہم اس تعلق سے بھی بات کریں گے، نواز کمال صاحب سے معلوم کرتے ہیں۔ نواز بھائی، جیسا کہ جو لوگ آپ کو اس وقت سماعت کر رہے ہیں، جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، جو آپ سے محبت کرتے ہیں، میں جو جانتا تھا اوج ادب تنظیم کے تعلق سے، میں نے آپ کے ناظرین کو، اپنے ناظرین کو یہ آگاہ کیا۔ آپ اس تعلق سے کچھ روشنی ڈالیے کہ یہ تنظیم کا عمل کیسے قیام میں آیا اور اس کے کیا آغاز و مقاصد کیا تھے؟ جب شعر کہنے لگا، اور آج کل تو ایک بڑی سہولت ہے کہ ایک پلیٹ فارم مہیا ہو چکا ہے سوشل میڈیا کا، فیس بک پر، تو ٹوٹا پھوٹا جو بھی کلام ہوتا تھا وہ وہاں حاضر کرتا تھا اور اسے بڑے پیمانے پہ سراہا جانے لگا تھا۔ جی جی۔ تو کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کا پس منظر، خاندانی پس منظر ادب کا تھا، واہ، اور وہ چاہ رہے تھے کہ ایک منظم کوشش کی جائے، بہت اچھے، جو یک جہتی نہ ہو بلکہ دو جہتی ہو، جس میں نثر کو بھی لے کے چلا جائے اور جس میں شعر کو بھی لے کے چلا جائے۔ انہوں نے کچھ نوجوانوں کو اکٹھا کیا، اس میں ایک میرا نام بھی تھا، ایک عروض کے حوالے سے بڑی معتبر شخصیت ہے محمد اسامہ سرسری۔ جی جی۔ ان دونوں کو ان لوگوں نے اکٹھا کیا، مجھے اور اسامہ بھائی کو، اور ان کی خواہش تھی کہ ہم ایسی تنظیم ترتیب دیں جو بڑی سطح پہ کوشش کر سکے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ گراس روٹ لیول پہ ہم کام کریں۔ یعنی وہ نوجوان جو سمجھتے ہیں کہ ہم نثر لکھ سکتے ہیں، اور وہ نوجوان جو سمجھتے ہیں کہ ہم شعر کہہ سکتے ہیں، لیکن ابھی تک انہیں تربیت فراہم نہیں کی گئی یا وہ ان لوگوں تک نہیں پہنچ پا رہے، ہم خود آگے بڑھ کے ان کا ہاتھ تھام۔ بہت اچھی بات ہے۔ تو یہ کاوشیں تھیں، اور اسی مقصد کے تحت 2017 میں ہم نے اس تنظیم کو قیام عمل میں لایا۔ اچھا۔ اور ہم نے پھر اس تنظیم میں 2 کیٹیگریز بنا رکھی تھیں۔ کچھ لوگ وہ تھے جنہیں ہم نے سینئرز کہا تھا، ٹھیک، اور یہ وہی اکابر لوگ تھے کہ جن کو ہم بھی دیکھ رہے تھے، ان سے ہم بھی سیکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بہت اچھے۔ اور دوسرا طبقہ وہ تھا جو ابھی میدان شعر میں داخل ہو رہا تھا یا میدان نثر میں داخل ہو رہا تھا۔ ان دونوں طبقات کو ہم نے بہرحال بڑوں کا تو احترام کرتے ہوئے کہ یہ جونیئرز ان سینئرز سے سیکھیں، اور سینئرز کا یہ تھا کہ وہ پالش ہوتے رہیں، تربیت پاتے رہیں۔ تو بڑی ہماری اس حوالے سے تھوڑا ہی عرصہ صحیح لیکن کافی نمایاں سرگرمیاں رہیں۔ بے شک۔ اس حوالے سے شعر قائد کراچی کے بہت سے نوجوان ہمارے ساتھ وابستہ ہوئے، اور لاہور میں بھی ایک زون قائم کیا گیا، اور لاہور میں بھی ہم نے ایک ٹیم تشکیل دی جو وہاں کام کرنا چاہ رہی تھی۔ جی۔ تو بہت سے ایسے نوجوان ہیں جن کے نام لیے جا سکتے ہیں کہ جنہیں عروض کا کچھ پتہ نہیں تھا، وہ شعر کہنا چاہتے تھے لیکن کہہ نہیں پاتے تھے، لیکن اوج ادب نے ان کو اس میدان میں بھی رہنمائی فراہم کی، اور نثر کے جو لوگ تھے یا نثر سیکھنا چاہ رہے تھے ان کے لیے بھی ہم نے الگ نصاب ترتیب دیا۔ بہت اچھے۔ ابھی تک جو ہم
کاوشیں یا کوششیں دیکھتے ہیں فیس بک پہ خصوصاً، جی جی، اساتذہ کی یہ روش دیکھتے آئے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ وہ طرحی مشاعروں کا انعقاد کرتے ہیں، اور اسی کے ذریعے سے وہ جہاں دیکھتے ہیں کہ لغزشیں ہیں یا جہاں ان کی رہنمائی چاہیے جی وہ جی، جونیئرز کو فراہم کرتے ہیں۔ واہ، لیکن اوج ادب نے ایک قدم مزید آگے بڑھ کر یہ سٹیپ لیا کہ وہ باقاعدہ اساتذہ کا تعین کرے، اور جو نوجوان ہمارے پاس آتے ہیں ان اساتذہ کے ذریعے سے ان کی پھر رہنمائی کی جائے۔ بہت اچھے، یعنی ایک استاد کے پاس اتنے طلبہ اور دوسرے استاد کے پاس اتنے طلبہ، اور نثر کے ماہر کے پاس یہ لوگ اور شعر کے ماہر کے پاس یہ لوگ، اس کا پھر ایک سلسلہ چل نکلا۔ اچھا، یہ تو تربیت کا جو بنیادی پلیٹ فارم تھا یا جو سیٹ اپ تھا وہ میں نے آپ سے ذکر کیا۔ جی ہاں، وہاں سے ہم دیکھ رہے تھے کہ کون لوگ ہیں جو اچھا شعر کہہ سکتے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں۔ کراچی میں ہماری جتنی چھوٹے موٹے پروگرام ہوئے، ڈریم ورلڈ میں بھی ہم نے بہت بڑا پروگرام کرایا تھا، اور اس کے لیے ہم نے یہ کیا تھا کہ شہر قائد کے مختلف علاقوں سے بسیں چلائی تھیں اچھا، تاکہ لوگ وہاں تک پہنچیں، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں ڈریم ورلڈ شہر سے باہر واقع ہے۔ تو یہ بڑے اہتمام کے ساتھ ہم نے وہاں پہ پروگرام کیا، اور پھر شہر میں بھی جو ہماری نشستیں ہوئیں تو اس میں پھر وہ نوجوان جو ہم سمجھتے تھے کہ شعر کہہ سکتے ہیں یا کہہ رہے ہیں کسی نہ کسی سطح پہ، جی جی، وہ آتے اور پھر ہمارے سینئرز آپ جیسے تمام مہربان انہیں سنتے اور داد سے نوازتے، تو ان کا ذرا حوصلہ بڑھتا تھا۔ بے شک، آج وہ ماشاءاللہ نام پیدا کرنے میں لگے ہیں اور وہ اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ انہیں شاعر کہا جائے۔ بہت اچھی بات ہے، یہ ہماری ایک سطح تھی تربیت کی، جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا۔ بہت اچھی، پھر ہم نے یہ بھی سوچا کہ چونکہ یہ طبقہ ایسا ہے جسے سرکاری سطح پہ بھی کوئی سرپرستی حاصل نہیں ہے، جی، ادبا کا طبقہ، اور معاشرے میں بھی چونکہ ادب کی اب وہ چاہت نہیں رہی، عوام کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو اب ان کو پھر مالی تعاون بھی ہمیں کرنا چاہیے جتنا ہم سے ہو سکتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ شاید ہم نے 60 سے 70 لوگوں کو عمرے پہ بھیجا، ماشاءاللہ، کیونکہ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ بے شک، حجاز بے شک، مقدس کم بے از کم شک، دیکھ لے بے شک، اپنی زندگی میں، جی اور اس سے ہٹ کر کراچی کے نوجوان شعراء کو ہم نے ان کی مدد کرنے کی ہم نے پوری کوشش کی۔ واہ، تو یہ اوج ادب کا ایک خاکہ سا تھا جو میں نے آپ کے سامنے اس کا ذکر کیا یا منظر کھینچا، لیکن بدقسمتی سے ہمیں وہ سلسلہ ترک کرنا پڑا یا اوج ادب کو التوا میں ڈالنا پڑا، کچھ حوادث تھے۔ اچھا، میں آپ کی گفتگو میں مخل ہو رہا ہوں، جی، وہ بات جو ہمارا سوال تھا نواز بھائی وہ درمیان ہی میں رہ گیا ہے کہ جب آپ کے ذہن میں یہ آیا کہ نوجوان لکھاری جو ہیں جی، انہیں یعنی انہیں تعاون بھی ان کے ساتھ ہمیں کرنا چاہیے، مالی سپورٹ بھی کرنا چاہیے، جی، تو اس مالی سپورٹ کے لیے آپ نے کیا ارینجمنٹ کیا، وہ کس طرح سے کیے آپ نے؟ اس کا اوج ادب نے یہ کیا تھا کہ مختلف سطحوں پہ ہم مقابلوں کا انعقاد کریں۔ ٹھیک ہے، نثر کے باقاعدہ مقابلے منعقد ہوئے، جی جی، اور اس میں اول دوم سوم سے ہٹ کر بھی ہم نے پوزیشنیں رکھی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ کر سکیں۔ ٹھیک، اور اسی طرح ہم نے شاعری کا بھی ایک بہت بڑا مقابلہ منعقد کیا جس میں ملک پاکستان کے تمام نوجوان شعراء شامل تھے۔ صرف یہی نہیں بلکہ انڈیا کے بہت سارے نوجوانوں نے اس میں حصہ لیا تھا، اچھا، اور یہ ہمارے لیے بڑی حیرت کن بات تھی کہ ہمیں ابتدا ہی میں اتنی پذیرائی مل رہی حاصل تھی۔ ہو گئی۔ تو ایک تو یہ سلسلہ تھا کہ جو وہاں سے مقابلے میں کامیاب قرار پاتے ہیں یا کوئی نمایاں پوزیشن حاصل کرتے ہیں تو ہم ان کی مدد کریں۔ ٹھیک ہے، دوسرا یہ کہ ایسے نام جو بہرحال کسی نہ کسی سطح پہ ایک حیثیت اختیار کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، اہمیت اختیار کر چکے ہیں، یا ادبا انہیں بہرحال کوئی نہ کوئی مقام و مرتبہ دینے کو تیار ہیں، تو چونکہ ان کی حیثیت مسلمہ بنتی تھی، جی جی، آگے بڑھ کر ہم نے پھر ان کی مدد کرنے کی کوشش کی۔ بہت اچھی بات ہے۔ نہیں، میں جو بات جاننا چاہ رہا تھا، اور بہت سارے جو لوگ آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں، آپ کو سماعت کر رہے ہیں، وہ یہ بھی جاننا چاہیں گے، اور ہم اگر آپ اجازت دیجئے نواز بھائی تو ہم اس وقت ایک بریک پر جاتے ہیں اور دوبارہ آ کر گفتگو کو یہیں سے دراز کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری، ہمارے ساتھ ایک خوبصورت شاعر
اور عروض کے ماہر نواز کمال موجود ہیں. ہم اس وقت ایک وقفے پر جا رہے ہیں. وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر گفتگو کا سلسلہ یہیں سے دراز کرتے ہیں. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری. میں ہوں آپ کا میزبان قیصر وجدی. ہمارے ساتھ بزم میں موجود ہیں خوبصورت لہجے کے معتبر شاعر نواز کمال. خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں. اپنی ادبی تنظیم کے تعلق سے بھی ہم ان سے اشعار بھی سماعت کریں گے. اس وقت ہم وقفے سے دوبارہ حاضر ہو گئے ہیں، ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. جی نواز بھائی، میں شاید اپنا سوال آپ تک ٹھیک انداز سے نہیں پہنچا سکا. یہ بہت اچھی بات ہے، آپ نے حوصلہ افزائی کی اور ہر سطح پر نوجوانوں کی پذیرائی کی. ہم جاننا یہ چاہتے تھے وہ جو فائنینشلی معاملہ تھا تو اسے آپ کس طرح ارینج کرتے تھے، چونکہ آپ نے جس طرح سے احباب کو نوازا، جو محبتیں، تو وہ اس کا ارینجمنٹ کیا آپ کے پاس کیا ذرائع تھے؟ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ 2017 میں کچھ لوگوں نے ہمیں اس کام کے لیے راضی کرنے کی کوشش کی کہ جو نوجوان 2-3 ان کے نزدیک ایسے تھے کہ شاید وہ زیادہ متحرک کردار ادا کر سکتے تھے. محمد اسامہ سرسری صاحب، خاکسار کا نام، محمد فیصل شہزاد بہت اچھے نثر نگار ہیں، اس طرح کچھ اور نوجوان. تو یہ لوگ مالی اعتبار سے بڑے مضبوط تھے اور صاحب دولت و ثروت تھے. تو انہیں اس حوالے سے شاید کوئی پریشانی نہیں تھی کہ وہ کسی جگہ پہ بھی مال لگا سکتے ہیں یا پیسہ لگا سکتے ہیں. تو جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ان لوگوں کا پس منظر بہرحال کسی نہ کسی حوالے سے ادبی تھا. بہت اچھے. تو وہ وراثتی ادب کو وہ چاہ رہے تھے کہ ہم کسی نہ کسی سطح پہ سپورٹ کریں، سہارا فراہم کریں. بہت اچھی بات ہے. تو میں شاید باوجود یہاں ان کا نام نہ لینا چاہوں، لیکن بہرحال کچھ لوگ ایسے ہمارے پس منظر میں موجود تھے جو کہ اس حوالے سے اوج ادب کو سہارا فراہم کر رہے تھے. اور وہ اپنی تشہیر بھی نہیں چاہتے اور وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ ان کا ذکر خیر جی بالکل بجا کے. بہت اچھی بات ہے. ناظرین کرام، نواز کمال خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں. اس گفتگو سے یقیناً آپ بھی استفادہ کریں گے اور ہم بھی استفادہ کریں گے. ہم نواز کمال سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ کی سماعتوں تک اور ہماری سماعت تک کچھ کلام منتقل کریں. نواز بھائی، آپ سے درخواست کرتے ہیں کچھ نمونہ کلام پیش کیجیے. جی حضور، حاضر کرتا ہوں. جی عطا کیجیے. لفظ کی چابی سے خاموشی کا تالا کھول دے. بہت اچھے، بہت اچھے. لفظ کی چابی سے خاموشی کا تالا کھول دے. ہم سراپا گوش ہیں، سرکار کچھ تو بول دے. بہت اچھے، بہت اچھے. ہم سراپا گوش ہیں، سرکار کچھ تو بول دے. واہ. عشق خود مختار ہے، واہ. سو اپنے پیروکار کو. واہ. عشق خود مختار ہے. عشق خود مختار ہے، سو اپنے پیروکار کو. تھر کا ریگستان دے یا باغ استنبول دے. بہت اچھے، بہت اچھے. واہ 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 واہ. عشق خود مختار ہے، سو اپنے پیروکار کو. تھر کا ریگستان دے یا باغ استنبول دے. بے ہنر مندی پہ ہنستے جا رہے ہیں سب کے سب. واہ. بے ہنر مندی پہ ہنستے جا رہے ہیں سب کے سب. جو بجانے کا ہنر رکھتا ہے اس کو ڈھول دے. بہت اچھے، بہت اچھے. بے ہنر مندی پہ ہنستے جا رہے ہیں سب کے سب. واہ. جو بجانے کا ہنر رکھتا ہے اس کو ڈھول دے. واہ. منزلت نا آشنا ہے اس لیے ممکن ہے وہ. واہ واہ. منزلت نا آشنا ہے اس لیے ممکن ہے وہ. واہ. پتھروں کے بھاؤ چاندی اور سونا تول دے. بہت اچھے نواز بھائی. واہ 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 واہ. پتھروں کے بھاؤ چاندی اور سونا تول دے. بہت اچھے. ایسی یاری پر تأسف، ایسی دلداری پہ تف. کیا کہنے، کیا کہنے. ایسی یاری پر تأسف، واہ. ایسی دلداری پہ تف.
مسکراہٹ کے پیالے میں جو آنسو گھول دے. بہت اچھے بھائی، کیا خوبصورت کلام ہے. واہ 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 واہ. بہت نوازش. ناظرین، کلام پیش کر رہے ہیں ہمارے خوبصورت شاعر نواز کمال. جی چاہتا ہے کہ نواز کمال کلام پیش کرتے رہیں اور ہم انہیں سماعت کرتے رہیں. نواز بھائی، ہم درخواست کریں گے کہ حافظے میں کچھ اور کلام ہو تو بطور تبرک جی عطا حضور، کیجیے. میں حاضر کرتا ہوں. جی میں حاضر کرتا ہوں. دستے ہنر میں فکر کی ناقص کپاس ہے. واہ. دستے ہنر میں فکر کی دستے ناقص ہنر کپاس میں ہے. فکر کی ناقص کپاس ہے. واہ. لہجے کا اس لیے تو بدن بے لباس ہے. بہت اچھے بہت اچھے. بہت شکریہ. دستے ہنر میں فکر کی ناقص کپاس ہے. لہجے کا اس لیے تو بدن بے لباس ہے. واہ. اور سب جا چکے ہیں پھر بھی میری آنکھ نم نہیں. واہ. سب جا چکے ہیں پھر بھی میری آنکھ نم نہیں. سب جا چکے ہیں پھر بھی میری آنکھ نم نہیں. کوئی تو ہے جو اب بھی میرے آس پاس ہے. بہت اچھے بہت اچھے. بہت شکریہ. واہ واہ واہ. کوئی تو ہے جو اب بھی میرے آس پاس واہ. ہے. اور دستار رہبری تیری قسمت نہیں کہ تو. واہ. دستار رہبری تیری قسمت نہیں کہ تو. دستار رہبری تیری قسمت نہیں کہ تو. جاتی ہوئی گھڑی کا ادا ناشناس ہے. بہت اچھے بہت اچھے. اب شعلہ حسد سے میرا دل جلے گا کیوں. واہ. اب شعلہ حسد سے میرا دل جلے گا کیوں. کیا کہنے. جو کچھ ہے تیرے پاس وہی میرے پاس. بہت اچھے بہت اچھے. واہ 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 واہ. نوازش. واہ 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 واہ. اب شعلہ حسد سے میرا دل جلے گا کیوں. واہ. جو کچھ ہے تیرے پاس وہی میرے پاس ہے. واہ. اور آخری شعر حاضر کرتا ہوں جی عطا کہ کیجیے. تیرے دکھوں کو بانٹنے آیا ہوں اس گھڑی. واہ. تیرے دکھوں کو بانٹنے آیا ہوں اس گھڑی. اس واسطے نہیں کہ میرا دل اداس ہے. بہت اچھے بہت اچھے. کیا اچھا کلام پیش کیا آپ نے. واہ بہت واہ واہ نوازش واہ. حضور، بہت نوازش. بہت اچھے بہت اچھے. تو نواز بھائی، آپ نے خوبصورت کلام ہماری سماعت تک منتقل کیا. ہم یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ پھر وہ آپ کی تنظیم جو تھی جس سے آپ وابستہ تھے، اوج ادب، وہ ہم نے دیکھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ کہیں کھوتی چلی گئی، غائب ہوتی رہی. جی. پھر آپ نے گزشتہ دنوں ایک خوبصورت تقریب کا اہتمام کیا. اس میں آپ نے لاہور سے ہمارے سعود عثمانی ہیں انہیں مدعو کیا. جی. اور اس تنظیم کا آپ قیام عمل میں لائے سخنزار کے نام سے. جی. اور اس کے منصب صدارت کے لیے آپ نے جناب سعود عثمانی کو جی. جناب سعود عثمانی کے سپرد کی منصب صدارت اس کی. صحیح. تو اس تنظیم سے آپ کی کیا توقعات ہیں؟ حضور میں یہاں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا جی کہ جو اوج ادب کا ہمارا سیٹ اپ تھا، جی جی. سعود صاحب اس کا بھی حصہ تھے. ماشاءاللہ. اور یہ ہماری خوش قسمتی کہ اوج ادب میں یہ ہماری تنظیم کے صدر ہوا کرتے تھے. واہ. تو چونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہیں دنیا نوجوان شاعر یا نوجوان ادیب کہا کرتی ہے. واہ. تو نوجوانوں کی رہنمائی کے لیے بھی بہرحال کسی نہ کسی کو ہونا چاہیے تھا. بے شک. سعود صاحب کا نام اور ان کا تعارف ڈھکا چھپا نہیں ہے. بے شک. ادبی حلقے انہیں بخوبی جانتے ہیں. ان کی نثر ہو یا ان کی نظم ہو، اس کا بہرحال شہرہ ہے. بے شک. تو اوج ادب کے بعد بھی مزے کی بات یہ کہ جو لوگ تھے جو یہاں کی تربیتی سسٹم کو چلا رہے تھے، جی جی افراد کار، جی جی. وہ اب بھی وہی کے وہی ہیں. اچھا. یعنی ان میں ہم نے کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی. یہ ہماری خوش قسمتی کہ ہم وہ لوگ اب بھی اکٹھے ہیں. واہ. تو سعود صاحب کو چونکہ پہلے بھی صدارت تفویض کی گئی تھی،
جی تو سخنزار جو اب ہماری تنظیم تشکیل پائی ہے، جی جی سخنزار کی صدارت بھی ہم نے سعود عثمانی صاحب کی سپرد کی ہے، بہت اور یہ اچھا، ہماری خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے اسے قبول بھی کیا۔ بہت اچھی، بہت اچھی بات ہے۔ تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا، یہ جو سخنزار آپ کی تنظیم ہے تو اس سے بھی اسی لیے قائم کیا گیا ہے کہ وہی فروغ ادب کی کاوشات، وہی مشاعروں کا اہتمام، وہی نوجوانوں کی یہ یعنی کہنا چاہیے پذیرائی، ہے نا، یہی تمام جی مقاصد؟ بالکل ایسے ہی۔ بہت اچھی۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ کچھ وجوہات تھیں جو اوج ادب کے آگے بڑھنے میں رکاوٹ ثابت ہو رہی اچھا، تھی، تو صرف نام بدلا ہے، ہمارا کام یا ہمارا اعتبار انشاءاللہ وہی ہوگا جو پہلے کا تھا۔ بہت اچھی بات، تو سخنزار کے اہداف کا بھی میں آپ سے تھوڑا سا تذکرہ کروں۔ ضرور ضرور۔ یہاں ہم نے یہ کوشش کی ہے اور یہ ہماری مشاورت میں طے پایا ہے کہ مشاعرے ہوں یا نشستیں ہوں، جی جی یہ تو ہونی ضروری ہیں بہرحال، جی، کیونکہ ایک فنکار کو اپنے فن کے اظہار میں یہ ممد و معاون ثابت ہوتا ہے، بے شک، لیکن سیکھنے سکھانے کا جو عمل ہے اسے روکنا نہیں چاہیے، بہت اچھی بات یا ہے۔ صرف مشاعروں میں یا صرف نشستوں پہ ہی اپنی انرجی اور اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، ہمیں کالجز میں بھی جانا چاہیے، واہ، ہمیں یونیورسٹیز میں بھی جانا چاہیے، واہ، اور ہم سب جانتے ہیں کہ کراچی مدارس کا بھی گڑھ ہے، بے شک، اور اس طبقے سے بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ وقتاً فوقتاً سامنے آتے ہیں۔ واہ، البتہ یہاں میں ضرور کہوں گا کہ ہمارے مدارس میں ادب کو بطور فن یا بطور نصاب کے اس کی کہیں کوئی جگہ نہیں ہے، واہ، یہ ایک کمزوری ہے جو کہ ہر نظام کی کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، جی کچھ جی، خامیاں ہوتی ہیں، لیکن مدارس کا چونکہ تعلیمی زبان اردو ہے جی جی، تو وہاں اردو پہ بہرحال محنت ہوتی ہے، واہ، یعنی ایسا طبقہ جہاں ہمیں خالص اردو سننے کو ملتی ہو تو مدارس کا طبقہ ہے، بے شک، بے شک، اس لیے کہ وہاں فارسی اب بھی شامل نصاب ہے، واہ، عربی اب بھی شامل نصاب ہے، واہ، اور کسی نہ کسی درجے میں عروض بھی پڑھائے جاتے ہیں، واہ، لیکن وہاں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس فن کو بطور فن نہیں لیا جاتا، ایک محض معاون کے لیا جاتا ہے کہ زبان واہ، میں نکھار پیدا ہو، خوبصورت، تو ان نوجوان کو ہم اس میدان کا بھی راہ دکھائیں واہ، اور وہ بھی اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر سکیں۔ واہ، تو ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم کالجز میں جائیں، مختلف کالجز میں، اور وہاں 2 3 4 5 جتنے بھی نوجوان طلبہ یا طالبات یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس فن کو سیکھیں اور شعر کہنا شروع کریں، نثر لکھنی شروع کریں، واہ، تو ہم ان کی تربیت کریں۔ بہت اور یونیورسٹیز میں بھی چونکہ ہمارے مہربان موجود ہیں، جی جی، خدا کا شکر ہے کہ ہمیں کہیں بھی دشواریوں کا سامنا نہیں ہے، واہ، تو یونیورسٹیز میں بھی ہم جائیں گے، مدارس میں بھی جائیں گے، اور یہاں مزے کی بات کہ ہم نے اپنے اس محنت کو جب شروع کیا تو ہم نے سب سے پہلے یہ طے کیا تھا کہ اس میں ہم رنگ کا کوئی فرق نہیں رکھیں گے، واہ، کسی فکر کا کوئی فرق نہیں رکھیں بہت گے، اچھی بات سوچ کی کا کوئی فرق نہیں، مسلک کا کوئی فرق واہ، نہیں ہوگا، بلکہ ہمارے ہاں کوئی غیر مسلم ہے، چونکہ پاکستان کی ایک بڑی آبادی ایسی ہے جو کہ مسلمان نہیں ہے، جی ہاں، تو کوئی ہمارے حلیے سے یہ نہ توقع رکھے کہ ہم مخصوص مسلک کو لے کے چلیں گے یا مخصوص سوچ کو لے کے چلیں گے جی جی، یا مخصوص طبقات کو ہم آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ واہ، ہمارے ساتھ جو بھی چلے گا، چاہے وہ ہماری سوچ سے متفق ہو یا نہ ہو، نہ ہو، اگر وہ ادب کے دائرے میں آتا ہے واہ، تو وہ ہمارا دوست ہے، وہ ہمارا ہم سفر ہے، وہ ہمارا ہم رکاب ہے۔ بہت اچھی بات کہی آپ نے۔ نواز صاحب، ہم نے ایک چیز اور بھی دیکھی کہ جس طرح سے آپ نے عروض کا ذکر کیا، جی حضور، تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے سینئر شعراء جو ہیں وہ اپنی مشق اور اپنی ریاضت کے سبب سے وہ بہرے ہیں، ان کے یہ سمجھ لیں کہ لہو میں رچی بسی ہوئی ہیں اور انہیں اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ایک جی جی مشق کے بعد۔ صحیح، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ آپ کی کاوشات کے سبب سے یہ جو مدارس ہیں ہمارے، ان مدارس کے جو طلباء و طالبات ہیں وہ عروض پر خاصی دسترس رکھتے ہیں، نہ صرف دسترس بلکہ کمان رکھتے ہیں، اور میرے علم میں یہ بھی ہے کہ کئی مدارس کے بچے جو ہیں ان سے کئی شعراء کرام عروض جو ہے وہ جی بجا کے سیکھ رہے ہیں، ہے بالکل نا؟ ایسا، بالکل تو یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ مدارس میں اس پر بھی کام ہو رہا ہے۔
اور اب آپ کی کاوشات سے مدارس پر نہ صرف عروض پر بلکہ اشعار پر، شاعری پر، مشاعروں پر، اس پر بھی یہ حوصلہ افزا بات ہے۔ بالکل۔ نواز بھائی، ہم آپ سے پھر درخواست کریں گے کہ ہمارے ناظرین جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے چاہنے والے، آپ سے محبت کرنے والے، آپ کے اشعار سے پیار کرنے والے، وہ چاہیں گے کہ جہاں آپ اتنا خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں وہیں کچھ کلام بھی عطا کیجیے۔ جی، میں حکم کی تعمیل کرتا ہوں۔ جی، عطا کیجیے۔ ایک غزل حاضر ہے۔ جی۔ اجاڑ گھر کا کوئی غم نہیں تو کچھ بھی نہیں، واہ، اجاڑ گھر کا کوئی غم نہیں تو کچھ بھی نہیں، واہ، کسی کی آنکھ اگر نم نہیں بہت تو اچھے، کچھ بھی بہت نہیں، اچھے، بہت اچھے۔ یہ آندھیاں یہ خرمنوں پہ بجلیوں کی لپک، کیا کہنے، کیا یہ کہنے، آندھیاں یہ خرمنوں پہ بجلیوں کی واہ، لپک، واہ، مزاج یار جو برہم نہیں تو کچھ بھی نہیں، کیا کہنے، کیا کہنے، یہ آندھیاں یہ خرمنوں پہ بجلیوں واہ، کی لپک، واہ، مزاج یار جو برہم نہیں تو کچھ بھی نہیں، واہ، اور یہ الجھنیں یہ مصائب یہ غم و رنج و علم، واہ، 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 یہ الجھنیں یہ مصائب یہ غم و رنج و علم، واہ، تیرے گیسو کا اگر خم نہیں تو کچھ بھی نہیں، کیا کہنے، کیا کہنے، اور واہ، 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 ردائے خاک پہ پھیلے چمن و دشت و جبل، واہ، ردائے خاک پہ پھیلے چمن و دشت و جبل، واہ، جگر کے گھاؤ کا مرہم نہیں تو کچھ بھی نہیں، بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے، ردائے خاک پہ پھیلے چمن و دشت و جبل، واہ، جگر کے گھاؤ کا مرہم نہیں تو کچھ بھی نہیں، واہ، واہ، اور اجل نے ان کو مٹایا ہے مثل حرف غلط، بہت اچھے، اجل نے ان کو مٹایا ہے مثل حرف غلط، واہ، جنہیں گمان تھا اگر ہم نہیں تو کچھ بھی نہیں، کیا اچھا ہے صاحب، واہ، 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 بہت نوازش حضور، بہت اچھے، بہت اجل نے اچھے، ان کو مٹایا واہ، ہے واہ، واہ، مثل حرف غلط، ہاں، 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 جنہیں گمان تھا اگر ہم نہیں تو کچھ بھی نہیں، واہ، اور فلک پہ کالی گھٹائیں زمیں پہ سیل رواں، واہ، فلک پہ کالی گھٹائیں زمیں پہ سیل رواں، واہ، اگر یہ اشک کی چھم چھم نہیں تو کچھ بھی نہیں، کیا اچھا ہے صاحب، اجاڑ گھر کا کوئی غم نہیں تو کچھ بھی نہیں، واہ، کسی کی آنکھ اگر نم نہیں تو کچھ بھی نہیں، واہ، 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 بہت خوب، بہت خوب، کسی کی آنکھ اگر نم نہیں تو کچھ بھی نہیں، کلام پیش کر رہے ہیں ہمارے خوبصورت دوست اور بے بدل شاعر نواز کمال۔ نواز کمال سے گفتگو بھی ہو رہی ہے اور ان کا کلام بھی سماعت کر رہے ہیں۔ نواز بھائی، ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اب جو شہر میں، یار میں اسی بار تو آ رہا تھا، پھر آپ نے روکا تو میں کنٹینیو ہو گیا یار، چلیں آ جاؤں وٹ صاحب۔ ناظرین کرام، نواز کمال خوبصورت کلام پیش کر رہے ہیں، خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں۔ اس وقت ہم جا رہے ہیں ایک وقفے پر، وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر ناظرین کرام معاف کیجئے گا، ناظرین کرام اس وقت ہم جا رہے ہیں ایک وقفے پر، ہمارے ساتھ موجود ہیں نواز کمال جو خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں، خوبصورت اشعار پیش کر رہے ہیں۔ اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں، وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر گفتگو کا سلسلہ یہیں سے دراز کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری، ہم وقفے سے دوبارہ حاضر ہو چکے ہیں۔ ہماری بزم میں موجود ہیں خوبصورت شاعر نواز کمال۔ نواز بھائی، آپ بہت خوبصورت کلام پیش کر رہے ہیں، خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں، شکریہ حضور۔ تو آپ سے جی چاہتا ہے کہ گفتگو سماعت کی جائے اور پھر جی چاہتا ہے کہ آپ سے کلام سماعت کیا جائے۔ آپ کی دونوں یہ جو خوبصورت گفتگو اور کلام ہے، اس سے ہمارا جی نہیں بھرتا، اور اسی طرح آپ کو چاہنے والے، آپ سے محبت کرنے والے آپ کو سماعت کر رہے ہیں۔ بہت نوازش۔ تو ہم آپ سے ایک بار پھر درخواست کریں گے کہ کچھ کلام عطا کیجیے۔ جی حضور، میں حاضر کرتا ہوں۔ جی۔ کون کہتا ہے
کہ ظلمت میں ضیا تقسیم کر. واہ، کون کہتا ہے کہ ظلمت میں ضیا تقسیم کر؟ کون کہتا ہے کہ ظلمت میں ضیا تقسیم کر. عرض یہ ہے تیرگی کو تیرگی تسلیم کر. بہت اچھے بہت اچھے. کون کہتا ہے کہ ظلمت میں ضیا تقسیم کر. واہ. عرض یہ ہے تیرگی کو تیرگی تسلیم کر. واہ واہ واہ. لاشے خورشید پر نوحہ گری کس کام کی. بہت اچھے. لاشے خورشید پر نوحہ گری گری کس کام کی. شب کے ہاتھوں جو نہ ہارے وہ سحر تجسیم کر. بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے. لاشے خورشید پر نوحہ گری کس کام کی. واہ. شب کے ہاتھوں جو نہ ہارے وہ سحر تجسیم کر. بہت اچھے. اپنے حصے کا اجالا بانٹتا ہے کو بکو. واہ. اپنے حصے کا اجالا بانٹتا ہے اپنے حصے کا اجالا بانٹتا ہے کو بکو. واہ. کرم کے شبتاب کی مہتاب سی تکریم کر. بہت اچھے بہت اچھے بہت. اپنے حصے کا اجالا بانٹتا ہے کو بکو. واہ واہ. کرم کے شبتاب کی مہتاب سی تکریم کر. واہ. اور جڑ بنا شاخوں کے ہاتھوں میں ثمر ممکن نہیں. بہت اچھے. جڑ بنا شاخوں کے ہاتھوں میں ثمر ممکن نہیں. فن کدے میں بیٹھ پہلے قاف و لام و میم کر. بہت اچھے بہت اچھے. بہت نوازش. واہ. جڑ بنا شاخوں کے ہاتھوں میں ثمر ممکن نہیں. واہ. فن کدے میں بیٹھ پہلے قاف و لام و میم کر. واہ. جانتا ہوں تو اسے یکسر بدل سکتا نہیں. کیا کہنے. جانتا ہوں تو اسے یکسر بدل سکتا نہیں. پھر بھی آئین جفا میں کچھ نہ کچھ ترمیم کر. بہت اچھے. جانتا ہوں تو اسے یکسر بدل سکتا نہیں. واہ واہ. پھر بھی آئین جفا میں واہ. کچھ نہ کچھ ترمیم کر. واہ. اور جڑ بنا شاخوں کے ہاتھوں میں ثمر ممکن نہیں. فن کدے میں بیٹھ پہلے قاف و لام و میم. بہت اچھے بہت اچھے. نواز بھائی، ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ پروگرام بزم شاعری میں تشریف لائے، اور یہ ایک تشنگی رہے گی. ہم چاہیں گے کہ آپ کو ایک بار پھر زحمت دیں پروگرام میں، ضرور. اور تفصیلی آپ سے مدارس کے تعلق سے بھی گفتگو کریں. مدارس کی جو کاوشات ہیں فروغ ادب کے لیے، اس پر بھی ہم بات کریں. اور پھر ہم آپ سے یہ بھی رہنمائی حاصل کریں گے کہ مدارس میں وہ طلباء و طالبات جو تازہ کار ہیں، جو شعر کہہ رہے ہیں، ہم چاہیں گے انہیں بھی بزم شاعری میں بالکل ہم زحمت دیں. ضرور انشاءاللہ. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام بزم شاعری. ہمارے ساتھ موجود تھے خوبصورت لب و لہجے کے شاعر نواز کمال. پروگرام اپنے اختتام کی جانب ہے. ہم نواز کمال سے درخواست کریں گے کہ اگر وہ اپنے دیکھنے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، شعر سے محبت کرنے والوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو کیمرہ ان کے سامنے حاضر ہے. جی حضور، یہی کہنا چاہوں گا کہ ادب کے بغیر معاشرہ اس طرح تشکیل نہیں پا سکتا جس طرح کی تشکیل پانا چاہیے. وہ عمدہ اقدار فروغ نہیں پا سکتی جو کہ ہماری روایت کا حصہ رہی ہیں. انہی اقدار کو پھر سے زندہ کرنے اور زبان کے حوالے سے پھر سے معاشرے کی تربیت کے لیے شعراء اور ادباء اور نصراء کو آگے آنا چاہیے. اس لیے کہ ادب ہے تو معاشرہ ہے، معاشرہ ہے تو زندگی ہے. میں یہی کچھ کہنا چاہوں گا. اللہ حافظ. بہت شکریہ نواز کمال، آپ پروگرام میں تشریف لائے. پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آپ اجازت دیجیے تو میں پروگرام کے اختتام کا ناظرین بے شک آپ کا بھی بہت شکریہ. بہت شکریہ. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام بزم شاعری. خوبصورت شاعر تھے ہمارے ساتھ نواز کمال. پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان قیصر وجدی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.